الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآلہ الطیبین. ایک صلوات کی زحمت فرمائے سب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماشاءاللہ کافی مومنین محبان اہل بیت تشریف فرما ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت. خدا کا شکر ہے جس نے ذکر اہل بیت کے صدقے میں آپ کی زیارت کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے. آج 19 ذی الحج ہے. کل 18 ذی الحج تھا. تاریخ انسانیت میں کل ایک ایسا دن گزرا ہے
کہ جس دن جیسا نہ کوئی پہلے دن آیا ہے نہ قیامت تک دوبارہ آئے گا۔ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے یہ دن جو کل گزرا، اس عظمت، اس مقام، اس مرتبے، اس فضیلت کا دن نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ میں نے کر دیا، دلیل کیا ہے؟ کہ ایسا دن آیا بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں۔ کون سا دن؟ دیکھیں اسلام میں دو عیدیں مسلمان سب مل کر مناتے ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے کی عید کا نام ہے عید الفطر، حج کے مکمل ہونے کا نام ہے عید الاضحیٰ، اور اسلام کے مکمل ہونے کی عید کا نام ہے عید غدیر۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد۔ روزوں کے مکمل ہونے پہ جو عید منائی جاتی ہے وہ عید الفطر ہے، حج کے مکمل ہونے پہ جو خوشی، جو عید منائی جاتی ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اور دین کے مکمل ہونے پہ جو خوشی منائی جاتی ہے اس کا نام ہے عید غدیر۔ میں نے عرض کیا کہ کائنات انسانیت میں، اسلام کی بات نہیں کر رہا، بدو کائنات سے لے کر یعنی کائنات کی خلقت کے پہلے دن سے لے کر آج تک اتنا عظیم دن نہیں آیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اتنا عظیم دن نہیں آیا، تو دلیل کیا ہے؟ آئے دلیل بھی حدیث سے نہیں دیتا۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ کتاب ضعیف ہے، یہ تاریخ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آئے قرآن سے اس دن کی عظمت آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ قرآن نے اس دن کی عظمت کے بارے میں کیا کہا؟ تفسیر در منصور پڑھ لیں، تفسیر ابن کبیر پڑھ لیں، اور تاریخ کی کتابیں اب وہ حوالے نہیں دینا چاہتا، پڑھ لیں۔ اس دن کی عظمت کیا ہے؟ پہلی عظمت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ خدا کہتا ہے الیوم، ہر دن نہیں، آج خاص دن ہے۔ یہ خاص دن جو اللہ کی نگاہ میں خاص ہے وہ امت کی نگاہ میں عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے الیوم، آج وہ دن ہے یئس الذین، جس دن مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں۔ کس سے مایوس ہو گئے؟ من دینکم، تیرے دین سے۔ تو عزیزو اب میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، دشمن دین ہے نا کافر۔ اب کافر معنی استعمال ہوا، لفظ کافر اللہ نے شیطان کو بھی کافر کہا ہے، کان من الکافرین، کہ جب اس نے انکار کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آج وہ دن ہے، غدیر کا دن وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا۔ ان کافروں میں شیطان ہے یا نہیں ہے؟ تو شیطان کی پہلے امید تھی نا، امید تھی کس سے؟ بندہ مایوس نا امید تو تب ہی ہوتا ہے جب پہلے امیدوار ہو۔ آج اس کی نا امیدی کیوں ہو گئی؟ وہ نا امید کس سے ہوا؟ تو اس کی امید تھی کس سے؟ شیطان کافروں میں شامل ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا۔ تو پہلے امیدوار تھا نا کافر، تو امیدوار تھا کس سے؟ اس کی ساری امیدیں تھی کس سے؟ توجہ فرمائے عزیزو، اللہ نے اس کائنات کو بعد میں خلق کیا، اپنا نمائندہ پہلے بنایا۔ میری بات کی تائید کرو گے؟ پہلا انسان جو انسان بن کے پیدا ہوا وہ ہدایت پانے والا نہیں تھا، وہ ہدایت کرنے والا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، حضرت آدم پہلے انسان، اللہ نے ان کی خلافت کا اعلان کیا، کیا کر رہا ہوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔
ابھی جس کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے حضرت آدم وہ وجود میں نہیں آئے، ابھی شخص وجود میں نہیں آیا اور شخصیت کا اعلان پہلے ہو رہا ہے، ابھی نمائندہ وجود میں نہیں آیا، اس کی نمائندگی کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں پہلی منزل پہ سمجھا رہا ہے میرا نمائندہ وہ نہیں ہوتا جو آپ میں بنے۔ اللہ تمہیں پہلی منزل پہ سمجھا رہا ہے میرا نمائندہ وہ نہیں ہوتا جو آ کر بنے، میرا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو وہاں سے بن گیا ہے۔ تو جس کا نمائندہ ہے وہ کمالات دے کے بھیجے گا، وہ بغیر کمال کے منصب نہیں دیتا، بغیر کمال کے منصب نہیں دیتا۔ اللہ نے اس پہلے نمائندے کی خلافت کا اعلان پہلے کیا، اسے خلق بعد میں کیا۔ خلق کرنے کے بعد توجہ فرمائیں، ابھی جس نمائندے کا اعلان ہو رہا ہے ابھی اس سے ہدایت پانے والے تو آئے نہیں اور نمائندہ پہلے بنا دیا۔ یا اللہ تیری ذات جو کرے ہمیں تو قبول ہے، لیکن تو نے خود ہمیں عقل دی ہے، اگر نہ دی ہوتی تو سوال پیدا نہ ہوتا۔ بھئی جو ذہن میں سوال آتے ہیں عقل میں آتے ہیں نا، تو عقل کا خالق کون ہے؟ وہ نا، تو اس نے چاہا ہے سوال کرو، اللہ چاہتا ہے سوال کرو۔ میں نے بات کہہ دی ہے، جو سوال کرنے سے روکے سمجھ لینا انسان نہیں ہے، جو کہے سوال نہ کرو سوال نہ کرو، نہیں، اللہ نے مجھے عقل دے کے سوال پیدا کیے، اللہ چاہتا ہے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ، رک نہ جا، سوال کر۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، یا اللہ تو نے ہادی بنا دیا، ابھی تو ہدایت پانے والا ایک بھی نہیں، پہلے ہمیں بھیجتا، ہم زمین میں آتے، کچھ لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، کچھ الیکشن لڑتے، کچھ برادریوں کے نام پہ، کچھ ذات کے نام پہ، کچھ زمین کے نام پہ، کچھ جائیداد کے نام پہ، کچھ رشتہ داریوں کے نام پہ۔ بھائی میں ویسے بات کر رہا ہوں، جھگڑوں کا سبب یہی ہے نا، بھائی لڑتے، اور یا اللہ اگر ان کو پیدا نہیں کیا 4-5 مولوی پہلے بھیج دیتا، کوئی فساد دی باقی گنجائش ہی نہ رہ جاتی۔ ہاں 5 ہی کافی تھے، تیرے نمائندے سے پہلے انہیں بھیج، ابھی ہادی کو بھیج رہا ہے اور ہدایت پانے والا ہے نہیں، پہلے ہمیں خلق کر پھر ہادی بھیج۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے عدل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اگر میں ہدایت پانے والے پہلے بھیجتا، ہدایت کرنے والا بعد میں، تو جتنی دیر یہ گمراہ رہتے مجھ پر قیامت کے دن عذر پیش کرتے کہ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ایک بھی ہدایت پانے والا نہ ہو، ہادی بھیج دوں گا، اسے اکیلے رہنا پڑے، لیکن ایک انسان بھی جب ہدایت پانے والا پیدا ہو تو یہ نہ کہہ سکے ہادی نہیں تھا۔ جو اللہ ایک انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، وہ یہ سب انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیتا۔ پہلی منزل پہ تو ایک انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جب انسان اربوں میں ہو جائیں، عدد والے کہہ رہا ہوں، الف سے اربوں میں ہو جائیں، آج 7 ارب آبادی ہے نا، اور ہم کہیں جی اس نے کوئی ہادی نہیں بنایا، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں، توجہ فرمائیں، بات اب میں نے شروع کر دی، اسی طرح سے آتا ہوں پھر اپنی بات میں، لیکن اب بات آسان کرنے کے لیے عزیزو، اس نے ہادی بنایا نا۔ اچھا ہادی کو سب نے مان لیا؟ نہیں، وہیں ایک منکر پیدا ہو گیا نا، ابلیس سامنے آ گیا، اور اب عجیب ہے اس کی حکمت، وہ نمائندے کے مقابلے پہ آیا اور کہنے لگا میں اسے نہیں مانتا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ مہلت اللہ نے دی یا نہیں دی؟ قرآن ہے، خدا کہتا ہے اسے یوم یبعثون، وہ قیامت کے دن تک مہلت ہے۔ کس کی مہلت ہے؟ بولے انسانوں کو گمراہ کرنے کی، وسوسہ ڈالنے کی، تو کس نے دی ہے؟ اس نے کہ قیامت تک انسانوں کو وسوسہ ڈال، تو اپنی طاقت آزما، میں اپنی،
یہی ہے نا بھئی، عجیب خدا ہے، معذرت کے ساتھ عجیب خدا ہے، اپنے دشمن کو قیامت تک کی مہلت دے دے اور نمائندہ اٹھا لے۔ تاکہ میں بات میں ربط رہے، پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں بات ابھی تمہید میں ہے، آپ تک بات پہنچے، توجہ فرمائیں۔ وہ خدا اب کون ہے جو یہ کہے کہ شیطان گمراہ نہیں کرتا؟ کہے کرتا ہے؟ اچھا، اب آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں؟ دیکھا، گمراہ پھر بھی کر رہے تو غائب رہ کے کر رہے نا؟ عجیب بات ہے بھئی، دشمن خدا غائب رہ کر گمراہ کرے سب مان لیتے ہیں، اور اللہ کو نمائندہ غائب رہ کے ہدایت کرے اعتراض کرتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی، شیطان غائب رہ کے گمراہ کرے سب مان رہے ہیں، اور کہتے ہیں وہ غائب ہے تو ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ نہیں، جو بات اب کہہ رہا ہوں کاش پہنچ جائے۔ میں یہاں آیا ہوں نا، اگر میں اس منبر پہ بیٹھ کے کہوں یہ فلاں دوست بڑے اچھے ہیں، دوسرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا ایسے کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میرے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، میں اپنا سلوک بیان کر رہا ہوں، وہ اپنا کر رہا ہے۔ جو کہتے ہیں امام ہدایت نہیں کرتا وہ بھی سچ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتا ہے وہ بھی سچ کہتے ہیں۔ بھئی جس کا جس سے تعلق ہے وہ اپنا تجربہ ہی بیان کرے گا۔ اگر کسی کو شیطان پہ یقین ہے تو گمراہ ہو جائے گا، اگر کسی کو نمائندہ رحمان پہ یقین ہے تو ہدایت پا جائے گا۔ یہ تو اپنا اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے۔ اب وہ دشمن خدا وہاں کہہ رہا ہے گمراہ کروں گا، وَلَأَقْعُدَنَّكَ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا، تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکثریت کو اپنے ساتھ لگا لوں گا۔ کہہ رہے ہیں یہ کام آج بھی کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ عدل خدا کے مخالف ہے۔ اب آئیں، اس دن کیا ہوا؟ خدا کہتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے 18 ذی الحج جو کل گزرا، یہ وہ دن ہے جب اللہ کے دین کے دشمن نا امید ہو گئے۔ کس سے نا امید ہو گئے؟ شیطان کی ساری امید یہ تھی کہ یہ جو آدم سے سلسلہ ہدایت چلا ہے، یہ نبی اکرم پر آ کر آخری نبی ہے، اس کی امید یہ تھی کہ یہ چلا جائے۔ اب اس کے بعد اگر حاضی نہ رہے تو جو جی چاہے کرنا، آئے آئے، اس کی ساری امیدیں اس سے تھی کہ یہ اللہ کا بنایا نہ رہے، اسی لیے اللہ نے ایسی جگہ پہ سب کو روک دیا۔ میرا حبیب وہ شیطان کی امید کو نا امید میں بدل دے گا، نا امید میں بدل کے گا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے غدیر جب تیرا دشمن کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا۔ میں نے ایسے ہی تھوڑا کہا ہے، کائنات میں پہلے کوئی ایسا دن آیا ہے جب اللہ اعلان کرے کہ دشمن دین نا امید ہو گیا؟ تو کائنات میں ایک ہی دن ہے جب ہر دشمن دین نا امید ہو گیا ہے۔ اب کہہ دوں جملہ، جو دشمنان دین کو قیامت تک کے لیے نا امید کر دے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں، جو دشمنان دین کو نا امید کر دے۔ ایسا دن ہے نہیں ہے۔ اگلی خصوصیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جب دین مکمل ہوا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جب میری نعمت تمام ہو گئی۔ وَرَضِيتُ، میں راضی ہوں۔ نہیں، اگر سال میں کوئی ایسا دن ڈھونڈنا ہو نا جب خدا راضی ہے تو ایک ہی دن ہے، میں نے بات کہہ دی ہے۔ اگر کوئی ایسا اگر کوئی ایسا دن ڈھونڈنا ہو جب وہ راضی ہے، اللہ نے کہا وہ دن کا نام ہے غدیر، جب میں راضی۔ میں ابھی تمہیدی بات کر رہا ہوں،
انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، آپ کا کچھ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل جو 18 ذی الحج کا دن گزرا، اس دن کا ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے، ایک میسج ہے۔ کن کے لیے؟ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں۔ جو پڑھوں گا دونوں برادران شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں سے، توجہ فرمائیں۔ اس دن کی عظمت اللہ کی نگاہ میں، اس دن ہوا کیا، ہوا کیا، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے جیسا کہ بتایا جاتا ہے اہل سنت شیعہ برادران اور بڑی محبت ہے، اس لیے میری بات کو اسی تناظر میں دیکھیں گے، غور کریں گے۔ عزیزو، غدیر غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری، غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ پیغمبر کے بعد سلسلہ ہدایت خدا کی ذمہ داری ہے، امت کی نہیں۔ یہ ہے غدیر اس بات کا اعلان ہے، توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست۔ غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ انسانوں سے مایوس نہیں ہے۔ نہیں، اگلا جملہ کہتا ہوں، غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ابھی بھی امت محمد پہ اپنی رحمت کر رہا، چونکہ اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے۔ غدیر اعلان ہے کہ اگر ذلت سے، پستی سے، گمراہی سے، انتشار سے، افتراق سے، اختلاف سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرو۔ یہ میرے دعوے ہیں، یہ غدیر ہے، یہ پیغام غدیر ہے، یہ اعلان غدیر ہے۔ غدیر کوئی خود ساختہ پرداختہ واقعہ نہیں، غدیر ایک ایسا واقعہ ہے جو رسول کے گھر میں نہیں ہوا۔ میری طرف دیکھو گے، غدیر چادر تطہیر کی طرح چادر میں نہیں ہوا، غدیر مسجد میں بھی نہیں ہوا، غدیر مدینے کی گلی میں بھی نہیں ہوا، غدیر ہے میدان کی بات۔ یہ ایسا مجمع اور ایسا واقعہ ہے کہ عالم اسلام کے بعض مفکرین کا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا اگر اسلام میں غدیر ثابت نہیں تو کچھ بھی ثابت نہیں، کچھ بھی ثابت نہیں۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، خدا کی قسم، غدیر کو عالم اسلام کے جس رخ سے دیکھو، غدیر اس رخ سے حقانیت ہے، حق ہے۔ علی اور اولاد علی کی رہبری، امامت، پیشوائی اور ولایت کا ایسا واضح اعلان ہے کہ جیسے ابھی یہ سورج چمک رہا ہے، اسے وہی نہیں دیکھے گا جو الو مزاج ہوگا، ورنہ کون ہے جو آنکھیں رکھتا ہو اسے نہ دیکھے۔ غدیر جیسا واقعہ تاریخ انبیاء میں ہوا ہی نہیں۔ باتیں کرنا چاہتا ہوں، خطابت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری بات توجہ فرمائیں گے۔ آج 19 ذی الحج ہے، آئندہ سال اگر 4 اکتوبر کو یہ مجلس ہوئی تو محرم میں چلی جائے گی، شاید اب 3-4 سال آپ کی زیارت نہ ہو سکے محرم کی وجہ سے، اس لیے توجہ فرماؤ عزیزو، توجہ فرمانا۔ یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ انبیاء کا ایسا واقعہ ہے کہ کسی نبی کو ایسا واقعہ نہیں ملا۔ نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک 1,23,999 نبی، کسی نبی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا۔ ملا ہے؟ نہیں ملا۔ کسی نبی کا مجمع بہت بھی بڑا کرو، حضرت موسیٰ تو ہزاروں میں ہے، وہ بھی 1,00,000 تک نہیں پہنچا، ایسا ہے نا۔ کسی نبی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا، پہلی بات۔ دوسری، کسی نبی کو ایسا مجمع بھی نہیں ملا۔ کیسا مجمع؟ میں نے غدیر میں ایسا مجمع دیکھا کہ کہیں پھر نہ ملا۔ کیسا مجمع؟ جسے دیکھا حاجی نکلا، جسے دیکھا حاجی نکلا، جسے دیکھا نمازی نکلا، جسے دیکھا صحابی نکلا۔
نمازیوں کا مجمع، حاجیوں کا مجمع. بھائی ایسا مجمع کہ جس میں ہر کوئی حاجی ہو. کتنا عظیم مجمع ہے، کتنا عظیم مجمع ہے. اذان ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، اکثریت نے نہیں پڑھی، تو میں سب کو نمازی تھوڑے کہہ سکتا ہوں. جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا کی قسم غدیر میں سب حج کر کے آ رہے تھے. ایسا ہی ہے نا. تو حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے اور صحابی بھی تھے. توجہ، اتنا عظیم مجمع، حاجی، نمازی، صحابی، ایسا مجمع. اب اللہ کی شان دیکھو. اللہ نے کہا مجمع والو تکبر نہ کرنا. اگر ایسا مجمع ہے، جیسا مجمع میرے رسول کو ملا کسی نبی کو ایسا مجمع نہ ملا. اب اللہ نے مجمع سے کہا جیسا خطیب تمہیں ملا، ایسا خطیب بھی کسی کو نہ ملا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی میرے نبی جیسا خطیب ہوگا؟ نہیں ہے نا. تو اب دو چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی، ویسا مجمع اور ایسا خطیب. اب خود سوچو، جب مجمع ایسا ہو صحابیوں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا، اور خطیب ایسا ہو جو سید الانبیاء ہے، جس کی زبان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جب خطیب ایسا ہو تو خود سوچو موضوع کیسا ہوگا. نہیں، غدیر میں ہر چیز منفرد ہے. اللہ نے کہا ایسے مجمع جیسا کہیں مجمع نہ ملے گا، ایسے خطیب جیسا کہیں خطیب نہ ملے گا، اور ایسے اعلان جیسا کہیں اعلان نہ ملے گا. جیسا غدیر میں اعلان ہوا کہیں ایسا اعلان نہ ملے گا. جیسا اعلان ہوا اعلان نہ ملے گا. 1,20,000 صحابہ کا مجمع. ایسے مجمع میں رسول نے کیا کیا؟ اب آپ کے بچے کو یاد، شیعہ سنی بھائی دونوں واقعہ سن بھی چکے. اس پہ غور بھی کرو، اس رخ سے دیکھو. ہمارا موقف بھی اس رخ سے سنو. میرا پہلا سوال یہ ہے، پیغمبر نے حجت الوداع میں جو خطبہ دیا، وہ خطبۃ الوداع جسے کہتے ہیں، وہاں بھی بڑا لمبا خطبہ دیا. اس میں اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے جو مکے میں خطبہ دیا ادھر اعلان کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اسے علیحدہ کیوں رکھا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اس اعلان میں اور اس اعلان میں فرق کیا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہاں کیا بتایا؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکات، یہی نا. خون معاف کرتا ہوں، خون معاف کر دو، قربانی، احسار، یہ بتایا نا. سنو، وہاں رسول نے دین بتایا، غدیر میں محافظ دین بتایا. وہاں نہیں، اپنے لفظوں میں کہوں، رسول وہاں فروع دین بتا رہے تھے، غدیر میں اصول دین سمجھا رہے تھے. وہاں فروع بتایا، یہاں اصول بتایا. وہاں دین بتایا، یہاں وارث دین بتایا. وہاں احکام بتائے، یہاں احکام نافذ کرنے والا بتایا. وہاں تفسیر بتائی، یہاں مفسر سمجھایا. وہاں تعلیم بتائی، یہاں معلم سمجھایا. وہاں کتاب بتائی، یہاں وارث کتاب سکھایا. رسول نے روکا، کیوں روکا اور کیوں اس جگہ روکا؟ توجہ فرمائیں عزیزو، اس جگہ کیوں روکا؟ غدیر جغرافیے میں دیکھو، جغرافیے میں تو جگہ کیسی ہے. آج نہیں، آج تو چونکہ جہاز آ جا رہے ہیں، اس وقت میرے رسول نے وہاں کیوں روکا؟ عزیزو یہ عام بات نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں، خطابت نہیں کر رہا. میرا رسول اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ انتظام کر رہے ہیں نا، انتظام. حاجی نکلے مکے سے، نکلے، اور 1,20,000 کا جب اجتماع نکلا، کیا شان تھی ان میں. سرکار دو عالم اور سرکار کے پروانے اور سرکار چل رہے ہیں. جب مقام جوحفہ پہ پہنچے، مقام جوحفہ، مقام غدیر پہ پہنچے. غدیر جگہ کا نام ہے، خم کہتے ہیں چشمے کو. اس جگہ پہنچے تو سب کو روک دیا. روکا نا. اب آپ نے وہ آیت سنی ہوئی ہے، جبرائیل آئے، میرا حبیب یا ایھا الرسول. آج یا ایھا المزمل نہیں، آج طٰہٰ نہیں، آج یاسین نہیں. نہیں، میں توہین تھوڑی کر رہا ہوں. آج رسول کو لقب سے نہیں پکارا، آج منصب سے پکارا. چونکہ جو پیغام سنانا ہے اس کا تعلق منصب سے ہے. آج رسول کہا، رسول ہے منصب. منصب
یا ایھا الرسول، اے میرے رسول روک. کیوں روکا میرے رسول نے؟ یہاں یہ جگہ کا انتخاب میرے رسول نے نہیں کیا، چونکہ رسول نے کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا روکا، اللہ نے روکا ہے. تو اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آیت اللہ جوادی عامی فرماتے ہیں جب میں نے جغرافیہ دیکھا غدیر کا اور تاریخ میں پڑھا تو پتا چلا کیا یہ مقام جوفا، یہ مقام غدیر وہ جگہ ہے جہاں قافلے اکٹھے آتے تھے مکے سے، یہاں آ کے اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. شام والا، یمن والا، مدینے والا، وہ دوسرے بحرین والے سب اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے ملکوں کو عراق میں جا رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ تھا. اگر کوئی دوست گئے ہیں نا اسلام آباد، اسلام آباد لکھا ہوا ہوتا ہے 0 پوائنٹ، آپ اس 0 پوائنٹ پہ چلے جائیں، جدھر جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ. وہ اسلام آباد کے اندر بھی، اسلام آباد سے باہر بھی، دونوں راستے نکلتے ہیں. وہ پوائنٹ ہے جہاں چاروں طرف آپ جا سکتے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ مقام جوفا، مقام غدیر اس وقت ایک 0 پوائنٹ تھا جہاں ہر کوئی اپنے اپنے شہر کو جائے گا. یہی روک لیا. کتنی دیر روکا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے دن؟ ماشاءاللہ 3 دن. 3 دن روکے رکھا. کیوں؟ میرا رسول تو امت کو زحمت نہیں دیتا. یہ 3 دن کیوں روکے رکھا؟ کیوں؟ آپ توجہ فرمانا. آج آپ کا جو حاجی جاتا ہے، اگر وہ مینا سے بچ جائے اور واپس آ جائے، اور ابھی اس نے آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فون پہ بتا دیتا ہے. اب تو گاؤں میں ہر جگہ یہ موبائل آ گئے ماشاءاللہ، سگنل بھی آتے ہے نا. اگر اس نے کل آنا ہے ٹائم بھی بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا اگر وہ فلائٹ لیٹ ہو جائے تو فون کر کے پھر بھی بتا دیتا ہے کہ بھئی فلائٹ لیٹ ہے، آج نہیں آؤں گا. اب آپ کی پریشانی نہیں رہتی، آپ پھر اپنے کام کرنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. چونکہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ وہ آ نہیں رہے. اس وقت کوئی ایسا اہتمام تھا نہیں تھا نا. لیکن وہ لوگ بھی اپنا حساب رکھتے تھے. کیا حساب تھا؟ عربوں کے پاس یہ انہوں نے پورا حساب لگایا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے پہ گیا ہے مکے اور اس تاریخ کو وہاں سے چلا، مثلا 14 ذی الحج کو، 13 کو چلا، ہمارے پاس کب پہنچے گا؟ اگر اونٹ پہ گیا تو اس تاریخ کو یمن والا، اس تاریخ کو شام والا، اس تاریخ کو بحرین والا، اس تاریخ کو عراق والا، مدینے والا، طائف والا، فلاں والا پہنچ جائے. ہر کسی نے حساب کیا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا. گھوڑے پہ گیا تو اتنی دیر، اونٹ پہ گیا تو اتنے دن لگیں گے. اب جو حج پہ گیا ہے، یہ تو سب کو گھر والوں کو پتا ہے نا کہ حج پہ گیا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور یہ حج معمولی حج نہیں تھا، یہ واحد حج ہے جو رسول کی رفاقت میں ہوا، سرکار کی رفاقت میں ہوا، سرکار کے ساتھ ہوا. اب بھائی جس ملک اور جس شہر سے حاجی آئے ہیں، ان شہروں میں انتظار ہے یا نہیں؟ ہے نا. کہ اتنا عظیم حج، سرکار کی موجودگی میں حج، اور حج سے واپس آئے. اب ہر گھر میں انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے کہ اس دن ہمارا حاجی گھر آئے گا، ہر گھر میں. اب رسول نے کتنے دن روکا؟ 3 دن. اب ہر گھر میں انتظار ہو رہا ہے نا. جس دن انہیں انتظار تھا حاجی نہ آیا تو ہر گھر میں 3 دن لیٹ ہو گیا نا، ہر حاجی لیٹ ہو گیا. اب وہاں پریشانی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے نا. اگر کسی گھر سے بیٹا گیا ہے تو ماں پریشان ہے، اگر کسی گھر سے بزرگ گیا ہے تو بیٹا پریشان ہے، سوائے بیوی کے ہر کوئی پریشان ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو بھئی ہر گھر میں پریشانی ہے نا. پریشانی ہے کہ وہ نہیں پلٹا، اور 3 دن لیٹ، 1 دن نہیں. اب 3 دن کے بعد جو حاجی گھر پہنچا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ تھوڑا سا گویڑ لگا کے، گویڑ سمجھتے ہیں ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، بھئی تھوڑی سی بات میرے ساتھ چلو. توجہ فرمانا کہ اب ہر گھر میں جب حاجی پہنچا، اب یہ سوال نہیں ہوگا حج کیسا ہوا، سوال یہ ہوگا لیٹ کیوں ہو گئے، دیر کیوں ہو گئی. اب پتا چلا اللہ نے اس جگہ 3 دن روکا ہی اس لیے کہ ہر گھر میں پیغام غدیر پہنچ جائے، تاکہ پہلا سوال ہی یہ ہو لیٹ کیوں ہو گئے. تو دیر ہونے کا سوال
بتانا پڑے کہ میرے رسول نے ایک اعلان کیا. توجہ فرمائی. میرے رسول اتنا اہتمام کر رہے ہیں, اتنا اہتمام. اور دوسرا اہتمام وہ سب نے لکھا کہ رسالت امام نے منبر بھی بنایا نا. کن کا؟ بلالوں کا. تو وہ بلند ہوتا گیا نا, تو رسول اس بلندی پہ جا کے پہلے خود کھڑے ہو گئے. پڑھ لیں امام حاکم نیشاپوری کی مستدرک, میرے سرکار اکیلے کھڑے ہیں. اچھا, جب انسان کوئی بلندی پہ کھڑا ہو جائے اور نیچے لوگ ہوں تو وہ دو کام ہوتے ہیں. جو اوپر والا ہے وہ نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے, اور جو نیچے والے ہیں وہ سب اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میرے رسول بلندی پہ کھڑے تھے نا, اور سب نیچے کھڑے تھے. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے, وہ جو پلانوں کے منبر پہ ذات کھڑی ہے وہ ان جیسی ہے جو نیچے کھڑے ہیں؟ کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا. بس رسول خود بلندی پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں جتنا فرق مجھ اور تم میں ہے, اب میرے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس میں بھی اور تم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مجھ اور تم میں فرق ہے. اسی لیے میرے رسول نے اعلان کرتے ہوئے لفظ بھی نہیں بدلے. سرکار نے کہا من کن تو مولا, جس کا میں مولا. فرماتے ہیں جس حیثیت سے ان پلانوں کے منبر پہ میں کھڑا ہوں, جتنا فرق مجھ اور تم میں ہے اتنا ہی فرق تم میں علی میں ہے. من کن تو مولا فہذا, مجھے نہیں پتا. مجھے پوچھے نا کہ مولا کا کیا معنی ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں, مجھے یہ نہیں پتا علی کس معنی میں مولا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے علی اس معنی میں مولا ہے جس معنی میں رسول مولا ہے. اب یہ طے نہ کرے علی کس کا معنی میں مولا ہے, پہلے یہ طے کرے رسول کس معنی میں مولا ہے. رسول کس معنی میں مولا ہے؟ رسول کس معنی میں مولا ہے؟ قرآن النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ ولایت رکھتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ ولایت رکھتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے بتاؤں؟ میں اپنی جان پہ اختیار نہیں رکھتا. میں اپنے آپ کو چھت سے گرا دوں, خودکشی ہے. کیوں خودکشی ہے؟ میری جان پہ جیسے مرضی دوں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری نہیں ہے, اسی لیے تو خودکشی ہے. حرام کیوں ہو گیا؟ بھئی میری جان ہے, میں یہاں چھری چلا دوں, ہے اجازت کسی فرقے میں؟ نہیں نا. کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے تیری نہیں. ایک بات تو اگر ناراض نہ ہوں, اللہ نے کہا یہ تیری نہیں, یہ میری دی ہوئی ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے یہ آنکھیں تیری نہیں میری دی ہوئی ہیں. ہر کسی کو نہ دیکھنا, اسے دیکھنا جسے دیکھنے کی اجازت میں دوں. اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ میں نے دیے ہیں, ہر کسی پہ نہ اٹھانا ورنہ ظلم ہو جائے گا. یہ زبان میں نے دی ہے, اس سے وہی کہنا جس سے میں راضی ہو جاؤں. یہ قدم میں نے دیے ہیں, ہر طرف نہ چل کے جانا, ادھر جانا جدھر میں کہوں. یہ کان میں نے دیے ہیں, اس سے سب کچھ نہ سننا, وہ سننا جس کی اجازت میں دوں. مجھے اپنی جان پہ اختیار نہیں, میں اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا. لیکن سنو, میرا نبی اگر کہے چلا جا, اس چھت سے چھلانگ لگا دے, تو اب نہ لگانا حرام. میں آسان لفظوں میں مانا کر رہا ہوں. جو اختیار مجھے میرے وجود پر نہیں, وہ اختیار میرے نبی کو مجھ پر ہے. یہ ہے نبی کی ولایت. سمجھ رہے ہو؟ نہیں, اور آسان کرتا ہوں. دادا اور باپ دونوں کو پوتے پر ولایت ہے. پوتے پر دونوں کو ولایت ہے, یعنی دونوں ولی ہیں. لیکن ایک شرط ہے, اگر دادا پہلے کہہ دے تو اب اگر باپ کہے بھی تو پوتے پر اطاعت دادے کی ہے. چونکہ دادے کو دو ولایتیں ہیں, باپ کو ایک ہے. کیسے؟ دادا پوتے کا بھی ولی ہے, باپ کا بھی, لیکن باپ صرف اپنے بیٹے کا ولی ہے.
توجہ فرمائی. اسے کہتے ہیں ولایت تفضیلی، یعنی دادے کو ایک فضیلت حاصل ہے. کس پر؟ باپ پر. اسے کہتے ہیں ولایت تفضیلی. اب مشکل لفظ ہے. دوسری ہے ولایت تعینی، یعنی جو معین ہو گئی. میرے رسول کی ولایت ایسے نہیں کہ باپ کو بھی بیٹے پر ہے، رسول کو بھی ہے. نہیں، دادا باپ ایک طرف ہو، رسول ایک طرف ہو. ادھر باپ اور دادا بلائے، اسلام کہتا ہے ادھر نہ جانا، ادھر جانا جدھر نبی بلا رہا. بھائی جب اللہ مجھے میرے باپ کے مقابلے پر رسول کو نہیں آنے دیتا تو کسی کی ماں کیا آئے گی؟ تو کون آئے گا؟ رسول کی ولایت سمجھ رہے ہیں؟ رسول کی ولایت یہ ہے کہ جہاں رسول کی ولایت آ گئی اب کسی کی ولایت نہیں. یہ ہے رسول کی ولایت. اب پڑھو حدیث غدیر عزیزو، ایک طالب علم اب پڑھو. رسول کی ولایت یہ ہے جو باپ کو بھی بیٹے پر نہیں، رسول کو ہے. جو مجھے میری جان پر نہیں وہ رسول کو ہے. رسول کہہ رہے ہیں من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. اسی معنی میں علی مولا، اسی معنی میں علی مولا. یہ ہے کہ جو حق مجھے امت پر ہے وہی حق میرے بعد علی کو امت پر ہے. وہی حق، یہ حق اللہ نے دیا. یہ ہے ولایت. توجہ فرمائیں، یہ ہے ولایت. اب ایک بات کو خطرناک، میرے رسول نے مکے میں اعلان نبوت کیا، سب لوگوں نے مان لیا، اکثریت نے انکار کیا، جھٹلاتے رہے، ہے نا. اچھا کسی جھٹلانے والے پر عذاب آیا؟ نہیں آیا. ادھر سب نے جھٹلایا، عذاب نہیں آیا. غدیر کو ایک نے جھٹلایا. کیوں کیوں کیوں؟ کیا رسول کی عظمت نہیں ہے؟ تو یہاں عذاب کیوں؟ یہاں عذاب کیوں؟ کہا میرا رسول تیرے بعد چل رہا ہے نظام ہدایت. اگر یہی مشکوک ہو گیا تو قیامت تک ہر انسان مشکوک رہے گا. میرا حبیب تو امت کو شک میں ڈالنے نہیں آیا، شک سے نکالنے آیا. لیکن عذاب کیسے آیا وہ واقعہ آپ کو یاد، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اپنے مطلب کی بات، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت ختم. دوستو عذاب کیسے آیا؟ وہ حارث بن نعمان فاری کا واقعہ ہے نا، ساری تاریخوں میں ہے. آیا مسجد نبوی میں آیا، وہ ساری بات چھوڑ رہا ہوں. مسجد نبوی میں آ کے ناکا بٹھایا، اندر آیا، میرے رسول کو مخاطب ہوا، کہنے لگا ہے محمد تو نے کہا ایک خدا کو مانو مان لیا، تو نے کہا ایک رسول مجھے رسول مانو مان لیا، نمازیں روزے حج زکات سب کچھ کرنے لگے. اب علی کو ہم پہ مولا بنا دیا. حاضر من کام ربو کا، یہ اپنی طرف سے کیا یا حکم خدا سے؟ میرے رسول نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، کہتے ہیں حکم خدا سے. اب یہ رسول سے مخاطب نہیں ہوا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرے اللہ اگر علی کو مولا تیرے حکم سے بنایا ہے میں نہیں مانتا، مجھ پر عذاب دے. سوال ہے، سوال، یہ عذاب مانگ رہا ہے، اتنا بہادر تھا؟ اگر بہادر ہوتا تو منافق کیوں بنتا؟ منافق کبھی بہادر نہیں ہوتا، چونکہ منافقت اور بہادری ملتی نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بہادر تو تھا نہیں، پھر کر کیا رہا تھا؟ آیت اللہ اور عظمہ آغا وحید خراسانی کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں یہ یہاں بھی چلاکی کر رہا تھا. چلاکی کیا کر رہا تھا؟ اس کے ذہن میں وہ آیتیں تھیں. کون سی؟ 2 آیتیں. جب میرا رسول مکے کی گلیوں میں تبلیغ کرتے اور لوگ جھٹلاتے اور کہتے اگر تو اللہ کا بنایا تو ہم پہ عذاب آئے. میرا رسول مخاطب ہوا، جواب قدرت آیا، اے میرا حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب میں ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تو ان میں ہے. تو ہے یعنی کیا مانا؟ تو ہے یعنی کیا مانا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہے عالمین کے لیے رحمت. میں عذاب بھیجنا چاہتا ہوں تیری رحمت آ جاتی ہے، نہیں بھیجتا. اس کے دل میں یہ تھا یہ ہے رحمت کل، میں مانگوں گا عذاب نہیں آئے گا تو کہوں گا اگر حکم خدا ہوگا تو عذاب آ جاتا. اللہ نے عذاب بھیج دیا، وہی بھیج دیا، مسجد میں بھیج دیا. آؤ مل کے دست بستہ پوچھیں یا اللہ تیرا تو یہ قانون تھا کہ یہ رحمت کل ہے، اس کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اللہ نے کہا یہ رحمت ہے، یہ
لیکن آج آزاد بھیج کے بتا رہا ہوں کہ جو غدیر کا انکار کرے گا اسے رسول کی رحمت کے دائرے سے نکال ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا اسے تیری رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا۔ تیری رحمت کے دائرے سے نکال کر بتایا کہ میری رحمت مشروط ہے اس بات سے کہ کوئی علی کے مقابلے پہ نہ آئے، کوئی ولایت کے مقابلے پہ نہ آئے۔ میرے دوستو، ہمارا یہ اعلان ہے، دست بستہ گزارش ہے، غور کریں۔ میرا رسول 1,20,000 صحابہ کو روکے، پلانوں کا منبر بنائے، 3 دن روکے، بازو پکڑے، بازو پکڑ کر دکھائے اور کہے جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور ہم کہیں مولا کا معنی دوست ہے۔ آیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے رسول اتنے بڑے مجمع کو روک کر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے؟ یہ تو عام شخص نہیں کرتا، یہ تو نبیوں کا نبی ہے، یہ تو عقل مجسم ہے، یہ تو عقل کل ہے۔ بتائیں رسول نے اتنے بڑے مجمع کو روک کر کہنا کیا چاہا؟ یہ ہے، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ وہ ایک ایران کے عالم دین تھے، کردستان کے، وہ آئے ایران میں، قم میں، دونوں کے آپس میں گفتگو بھی، اہل سنت اور تشیع دونوں عالم دین۔ انہوں نے کہا یار جہان اسلام میں اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ان کی یہ بات کیا ہونی چاہیے۔ ایک بات انہوں نے کی، اہل سنت بھائی، انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ مان لیتے ہیں لیکن آپ صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ خلفاء کے بارے میں، انہوں نے ایک جملہ کہا، شیعہ سنی بھائیوں سننا تعصب سے نہیں، دلیل دے کے جا رہا ہوں، سن لینا اس عالم کی۔ اس نے کہا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب سے افضل مانتا ہوں۔ اچھا نہیں، انہوں نے کہہ دیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اہل سنت بھائی بھی یہی کہتے ہیں نا، کوئی افضل مانتے ہیں؟ نہیں نا۔ انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، رد کر دو۔ انہوں نے کہا دیں دلیل۔ انہوں نے کہا بتائیں رسول جب دنیا سے گئے اپنے بعد اپنا نائب بنا کے گئے؟ اس نے کہا نہیں، اور کہا جب حضرت ابو بکر گئے بنا کے گئے، کیوں بنایا؟ امت کا درد تھا نا، اسی لیے بنایا۔ تو جو بنائے اسے امت کا زیادہ خیال ہے یا جو نہ بنائے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں کوئی تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ ادھر بنایا جا رہا ہے، ادھر نہیں بنایا جا رہا۔ اگر نہ بنانا سنت تھا تو اس سنت کو توڑا کیوں گیا؟ اور اگر بنانا سنت ہے تو اس سنت پہ رسول نے خود عمل کیوں نہ کیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈیں، اس کا جواب ڈھونڈیں، جس طرح بھی تعصب کی اہمیت اتار کے جواب ڈھونڈیں۔ اور اگر اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، آسان سی دلیل دیتا ہوں، 1,23,999 نبی میرے رسول سے پہلے آئے، ایک نبی کے بارے میں دکھائیں کہ اس کا نائب امت نے بنایا، ایک نبی کے بارے میں۔ اچھا بتائیں ان نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئی یا رہ گئی؟ ختم ہو گئی نا۔ جن کی نبوتیں ختم ہو گئی ان کے وسیع کو خدا بنائے، اور جس کی نبوت قیامت تک جانی ہے اس کا حق امت کو مل جائے۔ نہیں، اگلی بات کرتا ہوں میرے دوستوں، اگلی بات کرتا ہوں۔ غدیر ہے کیا؟ غدیر کو سمجھو۔ غدیر اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے دین کا محافظ بھی اللہ بناتا ہے، امت نہیں بنا سکتی، اور اگر امت بنائے گی تو پھر کئی بنے گے۔ سنیں، یزید ایک دن کی پیداوار نہیں، ٹھیک ہے، یزید غدیر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ یزید غدیر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ اگلی بات غدیر سے منہ موڑو گے تو کبھی داعش آئے گی، کبھی طالبان آئے گی، کبھی جبہت النصرہ آئے گی، کوئی ادھر خلیفہ بنے گا، کوئی ادھر بنے گا، کوئی ادھر بنے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ جو بن رہا ہے کہتا ہے میں ہوں، میں ہوں، اور امت کے پاس کوئی حل نہیں کہ اس کو مانے نہ مانے۔ ہمارے پاس ہے، اگر غدیر کو مانا ہوتا تو انہیں ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔
توجہ فرمانے میں عملی بات کر رہا ہوں، عملی، میں کو مناظرہ نہیں کر رہا ہوں۔ غدیر کو مانا ہوتا ادھر جتنے ملک اتنے خلیفے نہ بنتے۔ اور سنیں اس امت کو نجات کب ملے گی؟ جب غدیر کا بنا ہوا آئے گا۔ وہ جو آخری آ رہا ہے وہ غدیر کا نمائندہ ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے وہ آنے والا میرا 12واں امام غدیر کا نمائندہ ہے، دعویٰ کیا ہے۔ دلیل دوں، کیسے پتا چلے کہ وہ غدیر کا ہے؟ اگر آ کر بنے گا تو ثقیفے کا ہے، اگر بن کے آ رہا ہے تو غدیر کا ہے۔ وہ بن کے آ رہا ہے، امت آئے اگر وحدت چاہتی ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ آخری بات کر رہا ہوں، امت اگر وحدت اتحاد چاہتی ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایک وہ ہے جو رسول کو دیکھا ہی نہیں، رسول کے 70 سال بعد دنیا میں آئے۔ دوسرا وہ ہے جو آغوش رسول میں پلتا رہا، جو زبان رسول چوس کے پلتا رہا۔ اب ہمیں اختیار ہے زبان رسول چوسنے والے سے دین لے لو یا کسی اور سے لے لو۔ یہ ہے امامت کیا ہے؟ امامت کیا ہے؟ اگر اللہ کا بخشا ہوا نظام ہدایت تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں۔ اللہ کا بخشا ہوا نظام ہدایت تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں، اسے امامت کہتے ہیں۔ عزیزو، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے ولی، ایک ہے ولایت، ایک ہے نبی، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسول، ایک ہے رسالت، ایک ہے رسول، ایک ہے رسالت، ایک ہے نبی، ایک ہے نبوت، ایک ہے امام، ایک ہے امامت۔ نبی 1,24,000 ہیں، نبوتیں نہیں، رسول 313 ہیں، رسالتیں نہیں، امام 12 ہیں، امامتیں نہیں، ولی 12 ہیں، ولایتیں نہیں۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، یہ تسبیح دیکھیے، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، 100 دانے، ان 100 دانوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے نا، کس نے ملایا ہوا ہے؟ دھاگے نے، دانے نہیں ملے، دانوں کو جوڑ دیا دھاگے نے۔ بس سمجھو، جاؤ جا کے لغت میں پڑھ لینا، ولایت کا معنی ہے رسی۔ ولایت وہ رسی الہی ہے جو انسانوں کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بی بی دو عالم نے یہی کہا تھا، ولایتنا نظام للملہ، ہماری ولایت نظام ہے، نظام ہے، یہ ہے ولایت۔ پڑھنے والی شے نہیں، ولایت ماننے والی شے ہے، ماننے والی شے ہے، پڑھنے والی نہیں۔ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، کبھی رسم کلمہ گوئی کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں اسلام ہے۔ وہ جو پہلا مسلمان ہوا اس نے کلمہ پڑھا، اس کا بیٹا نہیں پڑھے گا، آگے بھی نہیں پڑھے گا، اب قیامت تک نہیں پڑھے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں نے کلمہ پڑھا تو فلاں نے کیوں نہیں پڑھا؟ بھئی جس گھر میں اسلام آ رہا ہو وہاں کلمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بندہ مومن نہیں ہوتا، کلمے کو ماننے سے ہوتا ہے، ورنہ سارے مرزئی مسلمان ہوتے۔ وہ کوئی کلمہ تھوڑا ہی لا الہ الا اللہ اور مرزا غلام احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں مسلمان نہیں؟ چونکہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کو مان نہیں رہے۔ کلمے کو مان کے بندہ مسلمان بنتا ہے، مان کر۔ امامت پر ایمان لانا ہے، ولایت پر ایمان لانا ہے، ایمان۔ ایک ہے ولی، ایک ہے ولایت۔ جس کا تسلسل ہے نا وہ ہے ولایت، جو قیامت تک رہے گا وہ ہے ولایت، اور جو بدلتے رہیں گے وہ ہے ولی، وہ ہے ولی۔ آج
ولایت پردہ غیبت میں نہیں، ولی پردہ غیبت میں۔ ولایت پردہ غیبت میں نہیں، ولی ہے۔ امام پردہ غیبت میں ہے، امامت نہیں، امامت نہیں، کیونکہ دونوں ضروری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، بس نا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو طاغوت ہے ان کے کئی ولی ہیں۔ طاغوت یعنی شیطان کرنا، تو دونوں ولایتیں ہیں نا، شیطان کی بھی رحمان کی بھی ہے نا۔ یہ صرف آج پیدا ہو گئی ہے، اول دن سے ہے، اول سے ہے۔ آدم اللہ کا ولی اور شیطان ادھر ولی، دشمن خدا۔ اب آگے بھی چلی نا ولایت، اب جتنے نبی ہیں وہ اللہ کے ولی تھے نا، ولایت خدا تھی نا، اور جو ادھر آتے رہے وہ شیطان کے ولی ہے نا، طاغوت کے ولی ہے نا۔ اب بولے سب، میرا رسول کس کا ولی ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ولی میرے رسول۔ اب بتائیں رسول کے بعد وہ اللہ کی ولایت کدھر چلی ہے؟ قرآن ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب رسول نے بتایا کہ وہ اللہ کا ولی جیسے میں تھا ویسے ولی ہے۔ اب علی اور اولاد علی ہے اللہ کے ولی، اب یہ ہے اللہ کے ولی۔ اب جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ حسین اللہ کا ولی ہے، یزید اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی، وہ شیطان کا ولی ہے۔ امام زین العابدین اللہ کے ولی ہے، مقابلے پہ آنے والا شیطان کا ولی، شیطان کا ولی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم نہیں ہر ولی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک مجھے علی کے قدم میرے شانوں پہ نہیں آئے۔ اور سنو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، ولایت علی ایک معنی وہ ہے نا جو ولایت کا معنی امامت ہے، ایک ولایت کا معنی مانویت اور روحانیت ہے جو اللہ تک پہنچائے، وہ کمال ہے، یہ منصب ہے۔ کمال دیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے یہ اولیاء کے مزار ہیں، یہ کیا ولی ہیں؟ یہ ولایت کا معنی منصب نہیں رکھتے، یہ ولایت کا معنی کمال رکھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے قریب ہیں لیکن ان کا منصب نہیں، منصب 12 کو ملا۔ تو غدیر میں اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ علی صاحب معجزات و کرامات ہیں، چونکہ اس کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں، اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ غدیر میں مولا علی کی فضیلت کا اعلان نہیں ہوا، مولا علی کے منصب کا اعلان، منصب کا اعلان ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غدیر پڑھتے ہیں، غدیر سمجھتے نہیں۔ غدیر منصب کا اعلان ہے۔ کون سا منصب؟ جو اللہ نے بخشا ہے، جو اللہ نے بخشا ہے۔ اسی لیے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے اپنی کتاب تفسیر مظری سورہ آل عمران کی تفسیر میں کیا خوبصورت جملے کہہ دیے، کہتے ہیں کہ کانا کتب ارشاد کمالات الولایہ، فرماتے ہیں کہ جتنے کمالات ایک قطب کو عطا ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ تمام کمالات کو اگر آخری نقطے پہ دیکھنا چاہو تو علی ہے۔ اب اگلا جملہ سنو، وہ کہتے ہیں یہ تمام کمالات جو قطب کو ملتے ہیں اس کمالات کی آخری منزل پہ علی فائز ہیں۔ توجہ، وہ فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقہ بدرجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک گزشتہ امتوں میں بھی کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک اس نے علی کی روح کو وسیلہ نہیں بنایا، جب تک علی سے مدد نہیں مانگی گزشتہ امتوں میں۔ اور میرے دوستو، اسی ولایت کو کربلا میں حسین دکھانے آئے، امت کو گمراہی سے نجات دے کر ولایت شیطان سے نکال کر ولایت رحمان میں لانے آئے، ولایت رحمان میں لینے۔ اور یہ جو ساتھ لائے نا، یہ صرف رشتہ دار نہیں تھے، خدا کی قسم رشتہ دار تو اور بھی بنی ہاشم بہت تھے جو مدینے میں رہ گئے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ادھر سے ادھر جائے۔ یہ جو کربلا میں آئے نا، یہ رشتہ دار بن کے نہیں آئے، یہ اپنے دور کے ولی کے ساتھ آئے۔ اگلا جملہ کون؟
جناب زینب بھائی کے ساتھ نہیں آئی، اپنے دور کے امام کے ساتھ آئی۔ یہ ہے فضیلت، یہ ہے عظمت۔ یہ جتنے کربلا میں آئے، خدا کی قسم ان کے ہاں سارے رشتے بعد میں ہیں، ولایت کا رشتہ ہر رشتے سے آگے۔ یہ ہے، یہ اپنے دور کے امام کے ساتھ آئے ہیں، ولی کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہ معمولی جملہ ہے، اس قافلے میں مردوں کو دیکھو تو 6 ماہ کا علی اصغر جو دشمن کے سامنے مسکرا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ 2 ہے نا، حدیث عشق 2 باب، کربلا و دمشق۔ ایک دمشق ہے، ایک کربلا ہے۔ ایک جملہ کہوں، آپ اہل معرفت ہیں، انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ عزیزو، یہ دونوں باب ہیں کربلا کے۔